السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، ان کی نماز اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ وہ لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا ان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ کیا ان کا کوئی بھی نیک عمل قبول ہوتا ہوگا؟ پہلا وہ شخص ہے جو کہ گھر میں بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اپنی بیوی کے آنسو بہاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتے، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا، اس کو ذلیل و خوار کرتا، رسوا کرتا، اس کو تانے دیتا، اس کو کہتا کہ تو جب سے میرے گھر میں آئی ہے، میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور امیری کا جنازہ نکل گیا ہے۔ تو سوچیں، جو شخص اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہوگا اس کی نماز کیسے قبول ہوتی ہوگی؟ اس کے گھر سے رحمت اور برکت اٹھ جاتی ہے جو اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے گھر میں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے، امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، رحمت اٹھا لی جاتی ہے اس کے گھر سے، برکت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اپنی بیوی کو بلا وجہ رلاتا ہے، مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، خدا کے واسطے خدارہ باز آ جائیں، آپ لوگوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ مار دیتا ہے، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی کوئی دعا کیا قبول ہوتی ہوگی؟ اور دوسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شراب پینے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، اور جب تک وہ شراب پینا چھوڑ نہیں دیتا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ ایک سود خور آدمی تھا، اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا، اس نے شراب پینی شروع کر دی۔ ایک دن وہ نشے کی دودھ میں جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا، اور گرتے ہی جو ہے وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ کئی دن جو ہے وہ اس کا بیٹا اس کی یاد میں تڑپتا رہا، روتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آیا، اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان کیا حال ہے آپ کا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا کچھ نہ پوچھو، میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور نیچے اترنے کی بجائے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ تو شرابی انسان کی نماز اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، جس کی نماز نہیں قبول ہوگی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے، اپنے والدین کو رلاتا ہے، بلا وجہ ان کو ستاتا ہے، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، ایسے ہی انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتے، کیونکہ جس کے ساتھ اس کے ماں باپ راضی نہ ہوں اس کا رب کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اس کی نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس کی دعائیں، اس کی نمازیں سب اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کو ستانے والا اس شخص کی نہ تو کوئی نماز، اس کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوئی، اس کا کیا گیا سب غارت۔ چوتھا وہ شخص جو کہ سود لیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا اوڑھنا حرام کا، جو حرام کھاتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، اس کی نماز، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح پانچواں وہ شخص ہے جو کہ وضو صحیح طرح نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا، جو وضو صحیح طرح نہیں کرتا اس کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اچھی طرح وضو کریں، اور آپ سوچ لیں یہ جو تمام پانچوں باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی، اگر آپ میں کوئی ایک بیماری بھی ہے تو آپ کی دعا، آپ کی نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ یہ بیماری کو اپنے اندر سے نکال کر باہر نہیں پھینک دیتے۔ ایک دن صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سوچ لینا کہ میری پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اسی لیے جب بھی جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں، یہ سوچ لیں کہ یہ اذان آپ کی زندگی کی آخری اذان نہ ہو، یہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز نہ ہو، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آخری بار نہ بلا رہا ہو۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو اور ان کے ساتھ محبت سے اور پیار سے اور مٹھاس سے پیش آؤ